السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس اور اٹلی سمیت 24 مغربی اتحادیوں نے آج پیر کو اعلان کیا کہ غزہ میں جنگ اب ختم ہونی چاہیے۔ دلیل دی کہ شہریوں کی تکالیف نئی گہرائیوں تک پہنچ چکی ہے۔ اس گروپ نے ایک مشترکہ بیان میں مزید کہا کہ ہم فریقین اور عالمی برادری پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اس خوفناک تنازع کو فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کے ذریعے ختم کرنے کے لیے ایک مشترکہ کوشش میں متحد ہو رہے ہیں۔ مزید خونریزی کا کوئی مقصد نہیں۔ ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ، قطر اور مصر کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ دستخط کنندگان، جن میں جاپان، کئی یورپی یونین کے ممالک، سوئٹزرلینڈ اور نیوزی لینڈ بھی شامل تھے، اس نے مزید کہا کہ وہ فوری جنگ بندی کی حمایت کے لیے مزید اقدامات کرنے کو تیار ہیں۔ اس وسیع البنیاد بیان میں غزہ میں اسرائیلی حمایت یافتہ متنازع امدادی کوششوں کو خطرناک قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ غزہ کے لوگوں کو انسانی وقار سے محروم کر رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم امداد کی بوند بوند تقسیم اور پانی اور خوراک کی اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرنے والے شہریوں بشمول بچوں کے غیر انسانی قتل کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے شہری آبادی کو ضروری انسانی امداد سے انکار ناقابل قبول ہے اور اسرائیل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی تعمیل کریں۔ آج پیر کے روز اسرائیل نے یمن کے حوثی زیر قبضہ بندرگاہ حدیدہ پر ایک ماہ میں دوسری بار فدائی حملے کیے، جس سے کشیدگی میں اضافے کا خدشہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ اس نے خبردار کیا ہے کہ یمن کا انجام بھی ایران جیسا ہو سکتا ہے۔ غزہ جنگ میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے حوثی ملیشیا کی جانب سے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے شروع کرنے کے بعد سے یمن کے حوثی زیر کنٹرول علاقوں پر بار بار اسرائیل حملے کر رہا ہے۔ اپنے تازہ ترین حملوں میں وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا کہ اسرائیل نے حدیدہ کی بندرگاہ پر حوثی دہشت گرد حکومت کے اہداف کو نشانہ بنایا اور اس کا مقصد پہلے سے متاثرہ بنیادی ڈھانچے کو بحال کرنے کی کسی بھی کوشش کو روکنا تھا۔ یمن پر یہ نئے حملے حوثیوں کے خلاف ایک سال سے جاری اسرائیلی بمباری مہم کا حصہ ہے، لیکن تازہ ترین دھمکیوں نے غربت زدہ جزیرہ نما عرب ملک میں وسیع تر تنازع کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ کارٹس نے کہا یمن کا انجام بھی تہران جیسا ہوگا۔ ان کی یہ وارننگ 13 جون کو اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حیران کن حملوں کا حوالہ تھا، جس میں اہم فوجی اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ویٹیکن نے بتایا کہ پوپ لیو نے آج پیر کو فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے غزہ میں جاری تنازع اور مغربی کنارے میں تشدد کے بارے میں فون پر بات کی۔ پوپ لیو کے پوپ منتخب ہونے کے بعد سے دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلی باضابطہ گفتگو تھی۔ ویٹیکن نے لکھا، ہولی فادر نے بین الاقوامی انسانی قانون کا مکمل احترام کرنے کی اپنی اپیل دہرائی، خاص طور پر شہریوں اور مقدس مقامات کے تحفظ کی ذمہ داری، طاقت کے اندھادھند استعمال اور آبادی کی جبری منتقلی کی ممانعت پر زور دیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پوپ نے تنازع کے نتائج میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں کو امداد فراہم کرنے اور انسانی امداد کی مناسب رسائی کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ یہ پوپ اور اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے درمیان گزشتہ روز ہوئی بات چیت کے بعد کی گئی تھی۔ ایک دن پہلے اسرائیل نے غزہ کے واحد کیتھولک چرچ پر حملہ کیا تھا، جس میں 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ غزہ کے جنوبی علاقے میں اردن کے فیلڈ اسپتال 7 نے فلسطینیوں کی حمایت کے لیے ہیومینیٹیرین سیشن کے تحت مریضوں کو وصول کرنا اور طبی و علاج کی خدمت فراہم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسپتال کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ میڈیکل اور نرسنگ ٹیمیں مختلف طبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور خصوصی کلینکس میں 1000 سے زائد مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ اسپتال کے فورس کمانڈر نے اردن نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ہمیں غزہ میں اپنی موجودگی اور اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی امتیازی اور پیشہ ورانہ انداز میں خدمت کرنے کے لیے غیر متزلزل عزم پر فخر ہے۔ اس سہولت میں جلد کے امراض، آرتھوپیڈکس، پیڈیاٹرکس، میکسیلوفیشل سرجری، اندرونی ادویات اور گائنیکولوجی کے کلینک شامل ہیں۔ یہ نیونیٹل انٹینسیو کیئر بھی فراہم کرتا ہے اور ایک چائلڈ پروستھیٹک لمب سپورٹ یونٹ بھی چلاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنرل سرجری، ویسکولر سرجری، نیورو سرجری، پلاسٹک سرجری اور جلنے کے علاج کی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ غزہ میں ایک آنکھوں کے اسپتال نے آج پیر کو اطلاع دی ہے کہ فلسطینی ساحلی علاقے میں اسرائیل کے مسلسل حملوں اور طبی وسائل کی کمی کے باعث جولائی میں مکمل یا جزوی بینائی سے محرومی کے تقریباً 1200 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ غزہ میں آنکھوں کے اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالسلام صبا نے بتایا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران غزہ شہر اور النصر محلے میں مکمل یا جزوی بینائی سے محرومی کے تقریباً 1200 نئے کیسز کا علاج کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال نے پہلے ہی آنکھوں کی چوٹوں کی وجہ سے مکمل یا جزوی اندھے پن کے تقریباً 1500 کیسز ریکارڈ کیے تھے، جبکہ بہت سے دوسرے ایسے مریض ہیں جن کو
پرانی بیماریوں کا علاج نہ ملنے کی وجہ سے بینائی میں بتدریج کمی کا سامنا ہے۔ ڈاکٹر صبا نے خبردار کیا کہ اکتوبر 2023 میں جنگ سے پہلے اسپتال میں باقاعدگی سے آنے والے 4000 سے 5000 مریض اب بغیر کسی فالو اپ یا علاج کے ہیں، جن سے ان کی بینائی مکمل طور پر ختم ہونے کا سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شدید غذائی قلت وٹامن اور معدنیات کی کمی کا سبب بنتی ہے، جس سے بینائی کی کمزوری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر ذیابیطس کے مریضوں کے لیے۔ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران آئندہ مذاکرات میں E3 کے ساتھ اپنے مطالبات پر زور دے گا، کیونکہ یورپی طاقتیں امریکہ کے انخلاء کے بعد 2015 کے جوہری معاہدے کو برقرار رکھنے میں ناکامی کی وجہ سے مطالبات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آج پیر کو تہران میں اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے بقائی نے ایران اور یورپی ٹکڑی فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے درمیان ہوئے آئندہ مذاکرات کے بارے میں رپورٹرز کو بریفنگ پیش کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات میں پابندیوں کو ہٹانے اور جوہری تنازعات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ اس بار ایران سنجیدگی سے اپنے مطالبات اٹھائے گا، اور مزید کہا کہ یورپی ممالک کو ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی جارحیت کے دوران اختیار کیے گئے موقف کے لیے جوابدہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ چینی نائب وزیر خارجہ میزو شو نے ایران کے پرامن جوہری توانائی کے حق پر زور دیا، سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل کا مطالبہ کیا۔ آج پیر کو ایک فون پر گفتگو میں نے فرانسیسی وزارت خارجہ میں سیاسی اور سلامتی امور کے ڈائریکٹر جنرل فریڈرک مونڈولی کے ساتھ ایران کے جوہری مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ نے کہا ایران کے پرامن طریقے سے جوہری توانائی استعمال کرنے کے حق کی ضمانت دی جانی چاہیے۔ چین اس سلسلے میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ایران کی جوہری سرگرمیوں سے متعلق مسائل کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے جلد از جلد بات چیت اور مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹرس، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر عاصم افتخار احمد، یورپی یونین کے بانی نمائندہ کاجا کیلس اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین کو لکھے گئے خط میں ملک کے خلاف سنیپ بیک پابندیاں شروع کرنے کے لیے یورپی ٹرائیکا کے قانونی یا اخلاقی اختیار کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ 3 یورپی ممالک اور مشترکہ جامع لائحہ عمل کے اصل دستخط کنندگان فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے پاس JCPOA اور اقوام متحدہ کی قرارداد 2231 کے میکانزم کو استعمال کرنے کا کوئی قانونی، سیاسی یا اخلاقی جواز نہیں۔ عراقچی نے کہا کہ اپنے اقدامات اور بیانات بشمول ایران کے خلاف حالیہ بلا اشتعال اور غیر قانونی جارحیت کے لیے سیاسی اور مادی حمایت، 2015 کے جوہری معاہدے کے اہم ستونوں کو مسترد کرنا اور اپنی وعدہ خلافی کے ذریعے E3 نے GCPOA میں شریک کے طور پر اپنا کردار ترک کر دیا ہے، جس سے سنیپ بیک میکانزم کو شروع کرنے کی کوئی بھی کوشش کالعدم ہو جاتی ہے۔ ایک ٹویٹ میں اعلیٰ ایرانی سفارتکار نے نوٹ کیا کہ تہران نے JCPOA سے یک طرفہ امریکی انخلاء کا جواب سب سے پہلے معاہدے کے تنازعات کے حل کے طریقہ کار کو مکمل طور پر استعمال کر کے دیا۔ اس کے بعد معاہدے کے پیراگراف 36 کے تحت بتدریج اصلاحی اقدامات نافذ کیے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹرس نے جمہوریہ کانگو کی حکومت اور M23 باغی گروپ کے درمیان اصولوں کے اعلامیہ پر دستخط کا خیر مقدم کیا، جسے باضابطہ طور پر 23 مارچ کی تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اینٹونی گوٹرس نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ میں ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو کی حکومت اور AFC M23 کے درمیان اصولوں کے اعلامیہ پر دستخط کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ قومی حکام، علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون سے کانگو میں امن، شہریوں کے تحفظ اور استحکام کی کوششوں کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں جماعتوں کے نمائندوں نے آج اس اعلامیہ پر دستخط کیے، جس کا مقصد ملک کے مشرقی حصے میں تشدد کو کم کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات سے ملک بدر کیے جانے کے خطرے سے 2-4 افغان مہاجرین کی مدد کے لیے مداخلت کرنے اور ان کی حمایت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ یہ بیان متحدہ عرب امارات کے حکام کی طرف سے افغان مہاجرین کو طالبان کے زیر انتظام افغانستان واپس بھیجنے کا ارادہ رکھنے کی خبروں کے بعد سامنے آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر اس صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، میں انہیں نجات دلانے کا کام فوراً شروع کروں گا۔ جسٹ دا نیوز کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے حکام نے ابوظہبی میں ایک مہاجر کیمپ کا اچانک دورہ کیا، جہاں انہوں نے 32 افغان مردوں، عورتوں اور بچوں کو جو وہاں پناہ کے لیے آئے تھے مطلع کیا کہ انہیں ملک بدر کیا جائے گا۔ ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے اور بتایا گیا کہ یہ افراد گزشتہ 4 سال سے کیمپ میں رہ رہے تھے۔ طالبان نے اگست 2021 میں افغان حکومت کے خاتمہ اور امریکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں اقتدار سنبھالا، جس سے 20 سالہ غیر ملکی قبضہ عملی طور پر ختم ہو گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے افغان انسانی حقوق کے خصوصی رپورٹ
दहिंदा रिचर्ड बेनिट ने इस खबर पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत से मुल्क बदर करने के मंसूबे को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि मुमलिकत में होम डिलीवरी सर्विसेज सेक्टर में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। रवां साल दूसरी तिमाही के दौरान 101 मिलियन से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर किए गए। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि रियाज रीजन 45 मिलियन ऑर्डर्स के साथ सरफहरिस्त रहा, जो मुमलिकत की सतह पर 45% के करीब है। दूसरे नंबर पर मक्के मुकरमा रीजन रहा, जहां ऑर्डर की तादाद 22 मिलियन रही। मशरक़ी रीजन तीसरे नंबर पर रहा, जहां ऑर्डर्स की तादाद 16 मिलियन रिकॉर्ड की गई, जबकि तनासुब 15% रहा। सर्वे रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि मदीना मुनव्वरा रीजन में 5 मिलियन ऑर्डर, जबकि असीर में यह तादाद 3.5 मिलियन रही। कसीम रीजन में 3 मिलियन अफराद को इनके घरों पर सामान पहुंचाया गया। खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद बेदियों ने इजरायली काबिज अफवाज की जानिब से गाजा पर जारी जालिमाना, गैर इंसानी और गैर कानूनी मुहासरे की शदीद मजम्मत और सख्त अल्फाज में एहतजाज किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि इंसानी इमदाद की हर शक्ल को दाखिल होने से रोकने के नतीजे में संगीन इंसानी अलमिया पैदा हुआ है, जो क़हत, ग़िज़ाई व तिब्बी सामान की कमी की सूरत में ज़ाहिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन, जेनेवा कन्वेंशंस और इंसानी हुकूक़ के उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी और बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए एक वाज़ेह चैलेंज है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खलीज ताउन कौंसिल इजरायली काबिज अफवाज को गाजा की पट्टी में जारी इस इंसानी बहरान का मुकम्मल जिम्मेदार समझता है। गाजा के भाइयों के खिलाफ इज्तिमाई भूखा रखने की पॉलिसी, जो जंगी जुर्म है और बैनुल-अक़वामी बरादरी की फौरी जवाबदेही की मुतक़ाज़ी है। उन्होंने तमाम ममालिक इदारों और तंजीमों पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी बरादरी से अपील की है कि वो इस वहशियाना मुहासरे को फौरी और संजीदगी से ख़त्म करने, कत्ल व भूख को रोकने, फौरी इंसानी इमदाद के दाखिली को यकीनी बनाने और रास्तों को ताख़ीर के बगैर खोलने के लिए इक़दाम करें, ताकि मासूम जानों को यकीनी और तबाही से बचाया जा सके। पाकिस्तान के पुलिस हुकाम ने कहा है कि मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में शिद्दत पसंद सिक्योरिटी फोर्सेस पर बम गिराने के लिए कमर्शियल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये एक गैर मुस्तहकम खित्ते में मुमकिन तौर पर खतरनाक पेशरफ्त है। हुकाम का कहना है कि ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल जो चार्टर से चलते हैं, कम वसाइल की हामिल एक पुलिस फोर्स के लिए परेशानी का बात है, जो शिद्दत पसंदों के हमलों के खिलाफ हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। पुलिस अफसर मोहम्मद अनवर ने बताया कि रवां महीने के शुरू में शिद्दत पसंदों ने जिला बनो में एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया, जिससे करीबी घर में रहने वाली खातून हलाक और 3 बच्चे जख्मी हो गए थे। उन्होंने बताया कि 2 रोज कबल एक पुलिस स्टेशन के करीब ड्रोन देखा गया, जिसे राइफल्स की मदद से मार गिराया गया। ड्रोन मार्टर शेल से मुसल्लह था। मोहम्मद अनवर का कहना था कि गुज़िश्ता 2.5 महीनों में बनो और इससे मुल्हका इलाकों में कम से कम 8 ड्रोन हमलों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया।